خطیب و امام حضرت حافظ و قاری مناظر رضا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ و قاری کمران صاحب کی بلا اور آپ تمامی سامعین کرام پردے میں رہ کے سننے والی ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس، قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس۔ یہ وہ موبائل ہے کہ جس میں جامر نہیں لگتا، یہ وہ موبائل ہے کہ جس میں جامر نہیں لگتا، اور دنیا کے کسی بھی کونے سے بھیجو درود ان تک پہنچتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے سے بھیجو درود ان تک پہنچتا ہے۔ نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا، نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا۔ آئیے دل لگا کر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں بابل نواز درود پاک لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا مولانا محمد ماجد والکرم علیہ بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی آپ خطیب و امام حضرت حافظ و قاری مناظر رضا سے بہترین خطابات پرمبز بیان سماعت فرما رہے تھے موت کے تعلق سے۔ آئیے چند اشعار موت کے تعلق سے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع محبت کے ساتھ اپنی زبان کو کھولتے ہوئے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں درج فرما دے گا، آپ کے نام کا جنت میں کھجور کا درخت لگا دے گا۔ یہ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت ہے پیارے بھائیو۔ زندگی مختصر ہے کہ ہر سانس ہم جو لے رہے ہیں پھر وہ پلٹ کر وہ سانس دوبارہ نہیں آئے گا، یعنی ہم دھیرے دھیرے لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ موت کے تعلق سے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھے کو دعا دینا، دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھے کو دعا دینا، دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھے کو دعا دینا۔ چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا، چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا۔ اور حضرات، ہم آئے دن مسلمانوں کے مٹی میں شامل ہوتے ہیں، اگر رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، کوئی بھی مسلمان کے جنازے ہوتے ہیں ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو جنازہ آگے ہوتا ہے اور جنازے کے پیچھے ہم ہوتے ہیں، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، دنیا کے چکروں میں رہتے ہیں، بلکہ ہونا یوں چاہیے کہ آگے آگے جنازہ ہے اور پیچھے والے جو حضرات ہیں سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے جائیں تو مردے کے حق میں بہتر ہو جائے گا اور آپ کے نام اعمال میں کچھ گھٹ جائے گا اور بڑھ جائے گا۔ شعر سماعت فرمائیں۔ درود پاک پڑھے پڑھ کر میری میں سجانا تم، درود پاک
پاک پڑھ پڑھ کر میری میت سجانا تو درود پاک پڑھ پڑھ کر میری میت سجانا تم پھر اول کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا پھر اول کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا۔ اور حضرات، ہم اپنے رشتہ دار والے گھر والے کو جب خاک سپرد کر چکے رہتے ہیں اور اس کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہونا یوں چاہیے کہ آپ کے عزیز و اقربا رشتہ دار یا ماں باپ یا ان میں سے ایک بھی دنیا سے کوچ کر گئے تو ہر جمعرات یا جمعہ کے دن زیارت قبر کے لیے جانی چاہیے۔ اور اگر کوئی تہوار آ جائے تو سب سے پہلے زندوں سے ملنے سے پہلے مردے سے جا کے ملنا چاہیے۔ کوئی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میری اولاد میرے رشتہ دار والے میری قبر پہ آئیں۔ شعر سماعت فرمائیں کہ بس اتنی سی گزارش ہے کبھی جو وقت مل جائے۔ مرنے والا کہہ رہا ہے بس اتنی سی گزارش ہے کبھی جو وقت مل جائے، بس اتنی سی گزارش ہے کبھی جو وقت مل جائے، تو میری قبر پر آ کر کوئی آیا سنا دینا، تو میری قبر پر آ کر کوئی آیا سنا دینا، دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا، چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا۔ درود پاک لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا مولانا محمد ماجودی والکرم علیہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جسے میں نے عنوان تقریر بنایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ انسانوں کی جانچ ہو جائے۔ ہم دنیا کے اندر جانچ کے لیے آئے ہیں کہ انسانوں کی جانچ ہو جائے کہ کس کا عمل اللہ رب العزت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی عمل کے لحاظ سے ہم دنیا میں بھیجے گئے، ہم دنیا کے اندر جانچ کے لیے بھیجے گئے۔ اور ابھی آپ نے سماعت فرمائی موت کے تعلق سے کہ جب انسانوں کی روح قبض ہو جاتی ہے تو اسے گھر سے جلدی نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی جو عطا کی ہے، زندگی سے جتنا ہو سکے فائدہ حاصل کر لے، کہ مرنے کے بعد انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے ترس جاتا ہے کہ کاش کہ دنیا کے اندر میں نے جو وقت کو ہوٹلوں میں گزاری تھی، جو میں نے جوئے کے اڈے پر گزارا تھا وہ زندگی، جو میں نے شراب کی محفل میں وہ وقت کو گزارا تھا، کاش کہ وہ وقت اللہ کے ذکر میں لگا دیتے، اللہ کی عبادت میں لگا دیتے تو قبر کے اندر ہم آرام سے رہتے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جلدی کرو تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس ہے، اگر رک جائے تو تمہارا ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع یعنی ختم ہو جائے۔
جن سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اے انسان، جب تم آخری سانس لو گے اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاؤ گے۔ اے انسان، جب تم آخری سانس لو گے اپنے بھائی سے جدا ہو جاؤ گے۔ اے انسان، جب تم آخری سانس لو گے اپنی بہن سے بھی جدا ہو جاؤ گے۔ اے انسان، جب تم آخری سانس لو گے اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ رہے ہوگے۔ اے انسان، جب تم آخری سانس لو گے اپنے رشتہ دار والوں کو الوداع کہہ رہے ہوگے۔ اے انسان، جب تم آخری سانس لو گے اپنے محلے والوں کو الوداع کہہ رہے ہوگے۔ اے انسان، جب تم آخری سانس لو گے اپنے شہر والوں کو الوداع کہہ رہے ہوگے۔ اے انسان، جب تم آخری سانس لو گے تو قبر کی منزل میں جا پڑو گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، مگر غفلت سے انسان بیدار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، انما نعد لهم عدا، ہم تو ان کی سانسوں کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی ایک برف کی مانند ہے۔ جس طرح سے فیکٹری کے اندر برف ہوتا ہے اور فیکٹری سے نکالتے ہی اس برف کا کام یہ ہے کہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان ماں کے پیٹ سے جب جنم لیتا ہے تو اس کی روح یعنی اس کی ہر سانس جو ہے ایک دن کم ہوتی جاتی ہے، ہماری زندگی کم ہوتی جاتی ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور ان قریب ہم موت کے قریب ہو جائیں گے، ہماری روح قبض ہو جائے گی۔ آج ہم دنیا کے اندر اس طرح جی رہے ہیں کہ لگتا ہے کبھی ہمیں مرنا ہی نہیں۔ پیارے بھائیوں، ہمارا ٹھکانہ نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، پھر بھی دنیا کے اندر دنیا کی رنگینیوں میں محو ہیں۔ آئیے صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی سند، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنتی ہیں۔ 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان ایسے ہیں کہ دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سند، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی کہ آپ جنتی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہونے کے بعد اس قدر روتے، کسی قبر کے قریب جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑیاں مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے کہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اس قدر نہیں روتے، مگر کسی قبر کے قریب جاتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑیاں مبارک تر ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دنیا والوں سنو، قبر جو ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر صاحب قبر نے قبر سے نجات پالی تو بات کا معاملہ آسان ہو گیا، اگر قبر کے اندر ہم پھنس گئے تو میدان محشر قبر سے زیادہ سخت ترین ہے۔ میدان محشر سورج سوا میچ پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، سورج کی تپش سے زمین تانبے کی ہو جائے گی، اس دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ قبر جو ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر صاحب قبر نے قبر سے نجات پا لیا تو بات کا معاملہ آسان ہو گیا۔ حضرات، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی سے جتنا ہو سکے فائدہ حاصل کر لے، کہ اس دنیا کے اندر ہمیں مختصر سا زندہ رہنا ہے، اس کے بعد ہماری جو اصل زندگی ہے وہ قبر ہے، قبر سے نکلنے کے بعد میدان محشر میں جانا ہے۔ میدان محشر میں جیسا اعمال ہوگا اس کے مطابق ہمیں جزا یا سزا دے کر جنت یا جہنم کا رخ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی سے جتنا ہو سکے فائدہ حاصل کر لے۔ ابھی آپ نے موت کے تعلق سے بہترین خطابات سماعت فرمائی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے موت اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ابھی آپ نے سماعت کی، اور
ہم سب کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاریاں کر لیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ انسانوں کی جانچ ہو جائے کہ اس کا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔